السلام علیکم ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر لکھتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الرعد میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اسی حد تک بدلتا ہے جتنا کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا چاہتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعی ہمارے ارباب و اقتدار و اختیار اسی قوم کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے سیاسی قائدین دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دعووں اور کردار و عمل میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ ارباب اقتدار و اختیار کون ہیں؟ آج کل تو تمام بڑی سیاسی جماعتیں ارباب اقتدار و اختیار میں شامل ہیں۔ صدر و مملکت عارف علوی کا تعلق تحریک انصاف سے رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی سے ہیں، جبکہ کابینہ میں 1 درجن سے زائد دیگر جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ابھی تک تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں بھی بہت سی جماعتوں کی مخلوط حکومت ہے۔ اب تو جماعت اسلامی کو بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بہت سی نشستیں مل گئی ہیں، لہٰذا تمام اہم سیاسی و مذہبی جماعتیں کسی نہ کسی جگہ اقتدار و اختیار میں حصہ دار ہیں۔ جب سارے ہی شامل اقتدار ہیں تو پھر پاکستان میں سیاسی استحکام کیوں نہیں؟ اس اہم سوال کا جواب آپ کو 2 واقعات پر غور کرنے سے مل جائے گا۔ پہلا واقعہ تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ ہے۔ دوسرا واقعہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے تحریک انصاف کے 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے قبول کرنا ہے۔ اس سے قبل اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر استعفے قبول کیے تھے۔ زیادہ تر نشستوں پر عمران خان نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا اور اکثر نشستوں پر حکمران اتحاد کو شکست سے دوچار کیا۔ اب 35 نشستوں پر استعفے قبول کیے گئے ہیں۔ اس مرتبہ حکمران اتحاد ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے کترا گیا ہے، کیونکہ عمران خان دوبارہ مقابلے پر آ گئے تو سب کی کا اندیشہ ہے۔ ہمارے سیاسی قائدین نے اسمبلیوں اور ضمنی الیکشنز کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ جب چاہا کوئی اسمبلی توڑ دی، جب چاہا کسی کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ضمنی الیکشن پر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ عمران خان اور شہباز شریف ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے شوق میں قوم کے اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد شہباز شریف پر پورے ملک میں انتخابات کا دباؤ بڑھے گا، اور اس دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا اشارہ دیا۔ اس اشارے سے شہباز شریف گھبرا گئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے، تو انہوں نے اسپیکر کے ذریعے تحریک انصاف کے 35 استعفے قبول کرا دیے۔ اصولی طور پر اسپیکر کو تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی اسمبلی کے استعفے قبول کر لینے چاہیے، لیکن اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ قانون کے تحت نہیں بلکہ سیاسی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اسپیکر صاحب تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن انہیں تحریک انصاف کی نیت میں فطور نظر آ گیا تو انہوں نے بھی فطور سے بھرپور سرپرائز دے دیا۔ ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے شوقین سیاسی قائدین دراصل اپنی انا کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں جو سیاسی تماشا لگا ہوا ہے، اس تماشے نے اہم سیاسی جماعتوں کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا ثبوت کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کی عدم دلچسپی ہے۔ کراچی میں ٹرن آؤٹ بہت کم تھا اور کئی صحافی ساتھیوں نے مشاہدہ کیا کہ نوجوان نے اس الیکشن میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اس سے قبل عمران خان نے بھی اس غلط فہمی میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی کہ وہ نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں۔ 26 نومبر کو وہ راولپنڈی پہنچے تو لانگ مارچ کی شرکاء کی کم تعداد دیکھ کر انہوں نے وفاقی دارالحکومت پر یلغار کا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر عمل درآمد میں انہوں نے کئی ہفتے لگا دیے اور ملک سیاسی بے یقینی کا شکار رہا۔ سیاسی ہنگامہ آرائیوں اور افراتفری کے باعث پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی تعلیمی اداروں میں امتحانات بار بار ملتوی ہوئے، جس کی وجہ سے طلبہ طالبات کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوا۔ رہی صحیح کسر مہنگائی نے نکال دی۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا پلان کسی کے پاس نہیں۔ عمران خان نے 3.5 سال میں 4 اور شہباز شریف نے 9 ماہ میں 2 وزرائے خزانہ آزمائے۔ سب ناکامی کی داستان کے کردار نکلے۔ خان صاحب جلد از جلد انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں۔ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے معیشت سنوارنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے مخالفین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف کی مخلوط حکومت قبل از وقت انتخابات سے ایسے بھاگ رہی ہے
جیسے چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ صرف 9 ماہ میں شیر کا چوہا بننا پاکستانی سیاست کا انوکھا واقعہ ہے۔ عمران خان کا بغیر کسی معقول وجہ کے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنا اور شہباز حکومت کی طرف سے 35 استعفے قبول کرنا اس تلخ حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے اہل اقتدار و اختیار کو عام آدمی کے مسائل کی نہ تو پرواہ ہے اور نہ ہی ادراک۔